السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کالا جادو، اور یہ استاد کامران اقبال صاحب کی فرمائش ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیا کریں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے استاد ایم آئی کاظمی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ فون کر کے میری ویڈیو پر تنقید کرتے ہیں، میری اصلاح کرتے ہیں، مجھے مشورے دیتے ہیں۔ میں اپنے نواسے ابراہیم ہاشمی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے دوستوں میں میری ویڈیو کی پبلسٹی کرتے ہیں اور دوستوں سے کہتے ہیں میرے نانا کی ویڈیو دیکھا کرو، وہ ویڈیو بہت اچھی بناتے ہیں۔ شکریہ ابراہیم ہاشمی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی سوچ سے زیادہ ترقی کریں۔ دوستوں، انسانی تاریخ کی طرح جادو کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، اور کہتے ہیں کہ جادو کا جو بانی تھا وہ ابلیس تھا، اور جادو مغربی افریقہ کی ریاست بنین سے شروع ہوئی۔ یورپ میں اگرچہ عیسائیت تھی، لیکن وہاں بھی افریقی ڈاکٹر اپنے مریضوں کا علاج جادو سے کیا کرتے تھے۔ دوستوں، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ جادو کرتے ہیں، لیکن ان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ کوئی کسی طرح کرتا ہے، کوئی کسی طرح کرتا ہے، کوئی اچھے طریقے سے کرتا ہے، کوئی برے طریقے سے کرتا ہے، کوئی جائز طریقے سے بھی کرتا ہے، کوئی ناجائز طریقے سے بھی کرتا ہے۔ دوستو، جادو ہمارے مذہب میں صحیح نہیں سمجھا جاتا، اسے غلط قرار دیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جادو نہیں کرتا، غیر مسلم ہی کرتے ہیں۔ دوستو، آج بھی بھارت میں کیرلا، کالی گھاٹ، آسام، نیپال کے ہندو پجاری جادو کے ذریعے ہی مردوں عورتوں کا علاج کرتے ہیں، اور مرد دولت کے حوث کے لیے، دولت کی طلب کے لیے، دولت کی ضرورت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، جبکہ عورتیں اپنے شوہروں اور اپنی ساس کو اپنے بس میں کرنے کے لیے ان کے پاس جاتی ہیں۔ مرد اپنی جمع پونجی گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ عورتیں اپنی عزت لٹا بیٹھتی ہیں۔ دوستوں، کلکتہ میں کالی دیوی کا مندر ہے، اور یہ ان 7 دیویوں میں سے ایک ہے، مثلا لکشمی دیوی، شیرا والی دیوی، سرسوتی دیوی، سنتوش دیوی، وشنو دیوی، درگا مائی دیوی میں سے ایک ہے۔ دوستو، جادو نے اکٹوپس کی طرح ہمارے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ شہر کی دیواروں پر یہ اشتہار تو ضرور پڑھتے ہوں گے: محبوب آپ کے قدموں میں، ساس آپ کے قبضے میں، پریم کا جب چاہے آپ کی ہو جائے۔ اس طرح کے جملے، اس طرح کی عبارت یہ وہ لوگ لکھواتے ہیں جو عوام کو بے وقوف بنا کر ان سے پیسے اینٹھتے ہیں، عورتوں سے، لڑکیوں سے، کالج کی لڑکیوں سے، یونیورسٹی کی لڑکیوں سے یہ وعدے کر کر کے ہم جو آپ جس کو پسند کرتی ہیں ہم ان سے آپ کی شادی کرائیں گے، پیسے بھی اینٹھتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لیتے ہیں۔ بھارت کے صوبے مہاراشٹر کی شیوانی درگا ایم اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی، اور وہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب واپس آئی تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی کاروبار کرتی یا کہیں ملازمت کرتی، وہ شمشان گھاٹ گئی، اور وہاں جو یوگی بابا یا منتر کرنے والے لوگ ان سے رابطہ کر کے ان کی شاگرد بن کے ان سے منتر سیکھنے لگی، اور ناگ ناتھ یوگیشور بابا کو اپنا گرو بنا لیا۔ اگوری باباؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جلتی چتاؤں سے گوشت نکال کر کھا لیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جس پر بھی کالا جادو کرتے اس پہ اثر ہوتا، یا تو وہ ان کا غلام ہو جاتا، یا وہ اس کو مار دیتے، اس کو بیمار کر دیتے، اس کے کاروبار کو تباہ کر دیتے۔ کالا جادو کرنے والے آپ دیکھیں، ان کے چہرے پہ کبھی آپ کو معصومیت، نورانیت یا خوشی کی لہر نظر نہیں آئے گی۔ ان کے چہرے ویران، بدرو، کیا کہوں میں، میری سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سے الفاظ ان کے لیے استعمال کروں۔ بہرحال ان کے چہرے دیکھ کر ان سے بات کرنے، ان سے ملنے، ان کے پاس بیٹھنے تک کو دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سب کو بچائے۔ دوستو، یہ بات انڈیا کی نہیں ہے۔ ہمارے صوبہ سندھ میں بھان سعید آباد میں ایک نواز چانڈیوں نے جادو سیکھنے کے شوق میں اپنے 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی بلی چڑھا دی۔ ضلع تھرپارکر میں دیا بھیل نے جادو سیکھنے کے لیے اپنی بیوی کا قتل کر کے اس کے اعضا کھا لیے، اور صرف یہی نہیں، مالدیپ کی وزیر ماحولیات وشنا سارے کام جادو سے کرتی تھی، اور جب وہ پکڑی گئی تو اس نے اس کا اعتراف کیا کہ میں کالا جادو کرتی ہوں۔
اس کو نہ صرف نوکری سے نکالا گیا، اس کے عہدے سے ہٹایا گیا، بلکہ سنا ہے کہ اس کو کئی سال کی قید ہو گئی تھی۔ اداکار فیروز خان نے اپنے انسٹاگرام پر ایک میسج کے ذریعے اپنے مداحوں کو کہا تھا کہ اس پر کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ اداکارہ بینا چودھری نے بھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ کسی نے اسے کالا جادو کیا اور وہ 5 سال تک بہت تکلیف میں رہی۔ اس کے بعد الحمدللہ اب بہتر ہے۔ بھارتی اداکارہ ریا چکرورتی نے یہ کہا تھا کہ میں جادوگر تو نہیں ہوں، کالا جادو بھی نہیں کرتی، لیکن میں جنات سے باتیں کرتی ہوں اور جنات سے کچھ کام لیتی ہوں جو صرف اچھائی کے لیے ہوتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، مشکل میں ہیں، بے روزگار ہیں، جنات سے باتیں کر کے ان کے ذریعے ان کی مدد کرا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر حسن جو آج کل فرانس میں ہیں، کہتے ہیں لوگوں نے کالا جادو کر کے اپنے ایمان کو تباہ کیا ہے۔ وہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے شاید ان کو وقتی فائدہ ہو جاتا ہوگا، لیکن نہ ان کی دنیا رہتی ہے اور نہ دین ان کا رہتا ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ کالے جادو، کالے علم سے دور رہیں، اللہ پر یقین کریں، نمازیں پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، وہ دینے والا ہے۔ آپ مانگ کر دیکھیں تو صحیح۔ دوستو، یہ مختصراً ویڈیو میں نے کالے جادو پر بنائی تھی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے تسلسل میں اگلی ویڈیو میں جنات پر بناؤں گا۔ انشاءاللہ وہ آپ کو پسند آئے گی اور امید کرتا ہوں کہ اسے بھی آپ اسی طرح شوق سے، ذوق سے اور محبت سے دیکھیں گے۔ دوستو، اب تھوڑا سا ذکر غزہ پہ کر لیتے ہیں۔ میں ہر ویڈیو میں غزہ کا ذکر کرتا ہوں اور اس لیے کرتا ہوں کہ میرے عرب صحافی دوست مجھ سے متقاضی ہیں کہ میں ان کی باتوں کو، ان کی ویڈیو کو آپ تک پہنچاؤں۔ دوستو، ہم غزہ کے بارے میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ سارا سچ نہیں ہے، وہ آدھا سچ ہے، کیونکہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، سینسر ہو جاتا ہے۔ سینسر کون کرتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ غزہ کو کور کرنے والے میرے عرب صحافی دوست کہتے ہیں کہ غزہ میں مرد، عورتیں، بچے جو بے گھر ہو گئے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، وہ غذا کے لیے، پانی کے لیے آپ کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی بیمار زخمی بہن بھائی کو یا ماں باپ کو لے کر ڈاکٹروں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا نظر آئے گا، لیکن نہ اسے ڈاکٹر ملیں گے، نہ اسے کھانا ملے گا، نہ اسے پانی ملے گا۔ ہمارے یہاں اخبارات میں بھی، ٹی وی پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، انسٹاگرام پر بھی، فیس بک پر بھی، ہر جگہ، یوٹیوب پر بھی سب کچھ ایسا نظر آئے گا کہ برا تو ضرور ہے لیکن بہتر ہو رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بہتر نہیں ہو رہا ہے، جیسا پہلا ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ دوستو، اب 2 خبریں۔ سعودی عرب کے ایک تاجر نے سکون دینے والی بیوی کی تلاش میں 53 شادیاں کر ڈالی، لیکن پھر بھی اسے سکون دینے والی بیوی نہیں ملی۔ افسوس کہ چونکہ وہ پیسے والا ہے، دولت والا ہے، شہرت والا ہے، اس کے وسائل ہیں، تو وہ 53 شادیاں کر سکتا ہے، ان کو پال سکتا ہے، ان کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ عام آدمی کی بات تو نہیں ہے۔ عام آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور کیا سکون شادیاں کرنے سے ہوتا ہے؟ اگر سکون ملنا ہوگا تو ایک بیوی سے بھی مل جائے گا، ورنہ آپ 100 کر لیجئے، سکون نہیں ملے گا۔ دوستو، یونائٹڈ کنگ کے مالک حسین صاحب سے اکثر میری بات ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے ٹیلی فونک انٹرویو میں بتایا، اقبال صاحب، پہلے ہمارا کام بیکری سے شروع ہوا، پھر ہم نے نمکو، پھر کیک، پھر دوسری چیزیں، لیکن اس کے بعد یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ہم اچھے اچھے کھانے ڈبہ پیک مہیا کریں، چنانچہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ ہمارے اب ڈبہ پیک کھانے سعودی عرب، بحرین، دبئی، کویت، قطر، عمان، ہر جگہ دستیاب ہیں۔ جو لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں، جو لوگ عمرے پر جانا چاہتے ہیں، زیارتوں پر جانا چاہتے ہیں یا پکنک پر جانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ڈبہ پیک کھانے لے جا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قیمتوں کو اعتدال میں رکھیں، مناسب رکھیں، ان کو زیادہ نہ ہونے دیں، اور سب سے بڑی بات، ہمارے ہر کارخانے میں آپ کو صفائی ملے گی۔ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ خالص استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ تازہ وہ چیزیں ہوں تاکہ ان کا ذائقہ برقرار رہے، ان کا ٹیسٹ برقرار رہے، لوگوں کو اچھا لگے۔ جو ہماری سٹارٹنگ تھی 1983 سے تھی،
اور جسٹ ایک 10 بائی 10 کی ایک شاپ تھی جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، سموسے دین نمکو، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں مزید انکریز کرتے گئے، پھر سویٹس وغیرہ کی، اینڈ دین 1990 سے ہم نے اپنے برانڈ کو پورا جو ہے نا ریویمپ کیا، اور اس میں اس وقت 250 پروڈکٹس سے مور دین 250 پروڈکٹس سے ہم نے اپنے برانڈ کو ریویمپ کیا اور اسٹارٹ کیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے 1998 میں اپنی دوسری برانچ یہاں شرف آباد کی کھولی، تو اس وقت اس کے بعد ہم نے اپنے برانڈ کو یونائٹڈ سے یونائٹڈ کنگ میں کنورٹ کیا۔ تو اب جو ہے یونائٹڈ کنگ کی مور دین 15 برانچز ہیں یہاں پہ کراچی میں، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں بھی ہماری کچھ پروڈکٹس سیل ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹ ہے مور دین 15 کنٹریز میں، اور وہ الحمدللہ بہت ریپڈلی اس میں گروتھ آ رہی ہے۔ تو یہ ایک سینیریو ہے، ایک 10 بائی 10 کی شاپ سے اسٹارٹ ہو کے 1983 سے سفر ہے، یہ 39 ایئرس ہو گئے ہمیں، تو یہ سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک ٹیم ورک ہے جو اس میں پورا ہے۔ ایک تو ہم سب بھائی ہیں، ہم سب شروع سے ہم لوگ ساتھ ہیں، ایک وہ ہے، اور دوسرا ایک ٹیم اچھی ملی ہوئی ہے جس کے تحت ہم یہ پورا ایک اور اس کو چلا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میری ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیا کیجیے، میں اب پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو پر نہ صرف آپ تبصرہ کریں، تنقید کریں، مشورہ دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیں، کیونکہ جتنے لوگوں کو آپ شیئر کریں گے اور وہ مجھے تنقید مجھ پر کریں گے، مجھے بتائیں گے، مجھے سمجھائیں گے، مجھے اچھا لگے گا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جس مشن پر نکلا ہوں، جو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے معاشرے کی اصلاح کروں، اپنے لوگوں کو اچھائی بتاؤں، صحیح باتیں بتاؤں، اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔